اللہ کا نور برسے گا، ربیع الاول آنے سے پہلے یہ سورت پڑھنا شروع کرو، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ربیع الاول کی آمد سے پہلے اگر کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کو اپنے گھر کی طرف کھینچ سکتا ہے تو وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت، کیونکہ قرآن کا ایک ایک لفظ سراسر نور ہے، سراسر شفا ہے، سراسر برکت ہے۔ اور ربیع الاول جیسا مبارک مہینہ جس کی فضاؤں میں ہی محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو رچی ہو، اس مہینے کی تیاری اس انداز میں کرنا کہ بندہ قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لے تو یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ ایسی ایک مختصر سی صورت ہے قرآن پاک میں جو بہت ہی آسان ہے، ہر بندہ یاد بھی کر سکتا ہے، پڑھ بھی سکتا ہے، چاہے چلتے پھرتے ہو یا بازار میں ہوں یا گھر کے کسی کام میں مصروف ہوں۔ یا سورت چند آیات پر مشتمل ہے، مگر اس کے اندر رزق کو کھینچنے، برکت کو بڑھانے اور دل و دماغ کو سکون دینے کی طاقت ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی آمد سے پہلے ہی اس سورت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، دن میں 3 بار پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد، مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرماتے ہیں کہ کبھی کمی محسوس نہیں ہوتی، اور اس کے گھر کے کونے کونے میں اللہ کا نور اترتا ہے، برکت چھا جاتی ہے اور پریشانیاں، بیماری، رزق کی تنگی سب کچھ دور ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اگر انسان پورے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو یاد رکھیں کہ قرآن پاک کا ہر لفظ اللہ کی رحمت اور نور ہے۔ قرآن کو دل سے پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، رب کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ہے، تو اس لیے آج ہی سے قرآن سے محبت کا آغاز کریں اور اس مختصر سورت کو دن میں 3 بار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہ آپ کی زندگی میں وہ سکون، وہ راحت اور وہ خوشیاں بھر دے گا جن کی آپ کو تلاش ہے، اور آپ کا گھر انشاءاللہ دولت، صحت، محبت اور برکت سے لبریز ہو جائے گا۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ نزول رحمت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل، بابرکت اور روشن مہینہ ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کرے، کیونکہ جو ربیع الاول سے محبت کرتا ہے، جو بندہ اس مہینے کی آمد کی خوشی میں درود و سلام پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذکر اور خوشی کی برکت سے اس کے دل کو، اس کے گھر کو اور اس کے نصیب کو منور فرما دیتا ہے۔ تو ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ محض تاریخوں کا مجموعہ نہیں بلکہ رحمتوں کا نزول ہے، اور جو بندہ اس مہینے کی آمد سے پہلے ہی ذکر و اذکار شروع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے اس عمل سے راضی ہوتا ہے، اس کے گھر کے کونے کونے میں نور برستا ہے، دولت، سکون، محبت اور رحمت اس گھر کا حصہ بن جاتی ہے۔ جو بندہ ربیع الاول کی برکت کو دل سے مانتا ہے اور اس مہینے سے سچی محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، اور اللہ کی خاص رحمت اس بندے کو گھیر لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانا، ذکر کرنا، درود پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یہ سب ربیع الاول کی تیاری کا حصہ ہے، اور جو شخص ان بابرکت دنوں سے پہلے ہی ان ناموں کا آغاز کرتے ہیں تو یقین جانیں وہ اللہ کے ان خاص بندوں میں شمار ہوتے ہیں جن پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، ربیع الاول کی آمد قریب ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب ہر مومن بندہ اپنے دل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر لیتا ہے، اپنی زبان کو ذکر سے، اپنے اعمال کو نیکیوں سے سجا دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے کی تیاری اگر پہلے سے ہی شروع کر دی جائے تو یہ دلوں کی صفائی کا
دعاؤں کی قبولیت کا اور رزق میں بے پناہ برکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ صورت ایسی ہے کہ اگر ربیع الاول کے آنے سے پہلے ہی اسے پڑھنے کو معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گھر میں رزق ایسے کھول دیتے ہیں کہ وہ کبھی محتاجی نہ دیکھے، اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو انسان کا مقدر بھی بدل دیتا ہے۔ قرآن پاک کا ہر لفظ رحمت اور برکت ہے، مگر جو بندہ قرآن کو اپنے روز کا حصہ بنا لیتا ہے اس پر رحمت کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، اور جو بندہ ربیع الاول جیسے مبارک مہینے سے پہلے ہی قرآن سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اس کا شمار اللہ کے محبوب بندوں میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آج ہی سے اس چھوٹی سی بابرکت سورت کو پڑھنا شروع کریں اور دیکھیں کہ اللہ کس طرح آپ کے رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں، آپ کے گھر سے بے برکتی، تنگی اور غم کو دور کرتے ہیں اور نور و رحمت سے ہر گوشہ روشن کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک ہر قسم کی پریشانی اور مشکل کو دور فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روزانہ یہ وظیفہ پابندی سے کرتے تھے۔ ہر مشکل کا فوری حل یعنی نبوی وظیفہ ہے۔ اس عمل سے متعلق ایک راوی کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کو سیکھ نہ لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ یہ کلمات اس لائق ہیں جو بھی انہیں سنے وہ اسے سیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی تعلیم فرماتے، اپنی عملی زندگی میں اس کو قابل تقلید بنا کر پیش کرتے۔ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرت مبارک ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی عظمت کے آگے سرنگوں نظر آتے ہیں، اور ان کے قول و فعل کی صداقت سے سند حاصل کیے بغیر دنیا کا کوئی انسان اخلاق کے اعتبار سے بڑا نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مثالی نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ زندگی کے ہر شعبہ، ہر دور، ہر حال میں اس نمونہ کے مطابق خود بھی بنیں اور دوسروں کو بنانے کی فکر کریں۔ لہٰذا آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، دنیاوی یا دینی ہو، جسمانی یا کاروباری پریشانی ہو، آپ کی اولاد کے رشتے نہ آنے کی پریشانی ہو، ملازمت یا کاروبار میں نقصان ہو رہا ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، امتحانات میں کسی مشکل کا سامنا ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں، تو آپ اس مختصر اور آسان عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ عمل کی برکت سے اللہ پاک اپنا خاص فضل فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفہ کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ہم تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں، اس لیے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ محترم ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ آیت میں مذکورہ لفظ عالمین عالم کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات بشمول انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے لیے رحمت اس طور پر ہیں کہ دنیا میں قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح اور اس کی عبادت و بندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہی قائم اور آپ کی تعلیمات کی برکت سے جاری و ساری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب زمین پر کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا تو قیامت آ جائے گی۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جلائی تو پروانے اور پتنگے آ کر اس میں گرنے لگے۔ میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں اور تم اس میں چھوٹ کر گرتے ہو، یعنی میرے منع کرنے کے باوجود تم اللہ کی نافرمانی، فسق و فجور کا ارتکاب کر کے جہنم کی آگ میں گرنے لگتے ہو، اور آپ کی رحمت انسانوں میں مومن اور کافر دونوں کے لیے عام ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی گئی،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے بد دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ایک حدیث میں آیا ہے، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا۔ ایک حدیث قدسی میں فرمایا گیا، اے میرے نبی، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ناظرین کرام، ایک بزرگ تھے جن کے پاس کچھ طلبہ بھی رہتے تھے جو ان سے دین کا علم سیکھتے تھے۔ چنانچہ دن کے مختلف اوقات میں عوام الناس اس نافع وجود سے مستفید ہونے کے لیے آتے تھے، اپنی حاجات کے لیے دعائیں کراتے تھے۔ وہ بزرگ ایک دن اپنے طلباء کے ساتھ مسند پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے درخواست کی، اے حضور، میں بہت گناہ گار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہ کیے، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے گناہ معاف کر دے۔ ان بزرگ نے اسے نصیحت کی کہ یہ ایک تسبیح روزانہ کر لیا کرے۔ وہ شخص چلا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور شکایت کی کہ ایک لمبے عرصے سے میرے ہاں بارشیں نہیں ہو رہی، جس سے ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آپ دعا کر دیں کہ اللہ پاک ہم پر اپنی رحمت فرمائے اور ہماری فصلیں تباہ ہونے سے بچ جائیں اور ہماری خوراک کا بندوبست ہو جائے۔ آپ نے اس شخص کو اس وظیفے کی تلقین کی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ تیسرا شخص آیا تو اس نے دعا کے لیے درخواست کی کہ میں بہت غریب انسان ہوں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک میرے رزق میں فراوانی عطا کرے اور میری مالی مشکلات کو آسان کرے۔ ان بزرگ نے پھر وہی کہا کہ جو پہلے دو لوگوں کو کہا تھا۔ یہ سب ماجرا بزرگ کے طلباء بھی دیکھ رہے تھے اور حیران تھے کہ اتنے سوالی آئے اور انہوں نے اپنی مشکلات کا ذکر کیا، لیکن ہر بار ان بزرگ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار پڑھو تو اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ ان میں سے ایک طالب علم نے اس بارے میں پوچھ لیا، یہ کیا ماجرا ہے کہ ہر سوال کرنے پر آپ نے ایک ہی جواب دیا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو؟ تو اس پر بزرگ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بنائی، بلکہ جو قرآن کریم نے فرمایا ہے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اب استغفار کون سا کریں؟ جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا پھر استغفر اللہ پڑھ لیں۔ کوئی بھی استغفار اگر آپ کو آتا ہے تو آپ اس کا ورد کر لیا کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ پاک آپ پر آنے والی تمام مصیبتوں، مشکلات، مالی رزق کی تنگیاں کیسے آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ بلکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی پریشانی اور غم لاحق ہو تو استغفار کرنے کے بعد وہ یہ دعا پڑھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا، کیا تمہیں وہ تسبیح بھول گئی ہے جو ملائکہ کی تسبیح ہے؟ تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ آپ پہلے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا، اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر تک کے درمیان یہ کلمات سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ ہر اس کلمہ کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائیں گے جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں، اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے کہ جن کا ثواب تو ہے ہی،
ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ چنانچہ وہ تسبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رزق کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے عرض کی، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ طلوع فجر کے ساتھ 100 بار کہا کر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل و خوار ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ ربیع الاول کے مہینے میں کسی بھی نماز کے بعد اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کی تسبیح کرنی ہے اور اس کے بعد ایک تسبیح یعنی 100 دانوں والی سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ کی پڑھ لیں۔ تو ناظرین، قرآن کی وہ صورت، وہ بابرکت، مختصر، آسان اور رزق میں برکت دینے والی صورت، بلکہ قرآن کا دل کہلانے والی سراسر نور، سراسر شفا اور اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ وہ صورت ہے سورت فاتحہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے ابتدائی دنوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اللہ کے حکم سے لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو رب کائنات نے خود اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ یہ صورت ایسی روشنی ہے، اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور گھروں میں رحمت برسا دیتی ہے۔ سورت فاتحہ صرف نماز کی صورت نہیں، یہ بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہے، ایک گفتگو ہے، ایک عرض ہے، اور اس عرض کا جواب اللہ خود دیتا ہے۔ تو جو بندہ ربیع الاول جیسے بابرکت مہینے کے آنے سے پہلے ہی سورت فاتحہ کو اپنے روز کا معمول بنا لیتا ہے، روزانہ صبح و شام کم از کم 3 بار اس سورت کو دل سے پڑھتے ہیں، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت دیتا ہے کہ اس کے گھر سے محتاجی اور تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اس کے دل سے بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نور ہی نور بڑھ جاتا ہے۔ سورت فاتحہ نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے، بلکہ دل کی بیماریوں، نفسیاتی الجھنوں اور زندگی کی تھکاوٹوں کا علاج بھی ہے۔ اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خاص تحفوں میں سے ہے جن پر خود جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نور اللہ نے آسمانوں کی بلندیوں سے آپ کے لیے خاص نازل فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کی تیاری ایسی ہو جو اللہ کو پسند آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے، تو سورت فاتحہ کو آج سے اپنا ساتھی بنا لیں۔ دن میں 3 بار خلوص دل سے پڑھیں، جبکہ جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد دعا مانگنے سے پہلے 3 بار اس سورت کو لازمی پڑھیں، کیونکہ یہ سورت ایک دعا بھی ہے، سب سے بہترین دعا۔ اگر آپ کو دعا مانگنا نہیں آتا یا آپ دعا نہیں مانگتے تو آپ اس سورت کو پڑھا کریں۔ یہ سورت آپ کے لیے سراسر ہدایت، حفاظت ہے، قبولیت ہے، نیز آپ کی تمام حاجتوں کے لیے، آپ کی دنیا اور آخرت کی زندگی کے لیے ہے۔ تو دعا کریں اور دیکھیں کہ کس طرح آپ کی زندگی میں اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، کیونکہ سورت فاتحہ کوئی عام سورت نہیں، یہ ایک نور ہے، یہ سراسر رحمت ہے جو دلوں کو بھی بدلتی ہے اور مقدروں کو بھی۔ سورت فاتحہ ایک مرتبہ سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔